السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے۔ جی ہاں ناظرین کرام، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کیا اب سپریم کورٹ میں آپ کا معاملہ جائے گا کہ نہیں جائے گا، اسی حوالے سے ہم آپ سے آج بات کرنے والے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہیں، آپ کا کچھ اور مراسا والا جو معاملہ تھا، اس میں آپ کو 20 اگست کو جو معاملہ سامنے آیا ہے اور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو گجرات ہائی کورٹ نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ کس چیز کے لیے؟ کہ ہم آپ کو رہائی نہیں دے سکتے ہیں، آپ کو ضمانت نہیں دے سکتے ہیں، آپ کو بیل ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کی کیا وجہ ہے جو کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو گجرات ہائی کورٹ نے صاف صاف بیل دینے سے انکار کر دیا، بیل دینے سے منع کر دیا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتائیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے اوپر پاسا ایکٹ کو امپوز کیا گیا تھا۔ اس پاسا کو لگانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے اوپر 3 کیسز ہو گئے تھے، یعنی کہ 3 کیس 3 کچھ مراسا والے معاملے کے بعد آپ کے اوپر پاسا کو امپوز کر دیا گیا۔ اب ناظرین کرام، ہم آپ کو بتائیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی ٹیم یا مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں فائلنگ کی جائے۔ دوستو، آپ سب بخوب جانتے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ تقریباً 6 سے 7 مہینے سے زیادہ آپ کو تقریباً ہو گئے ہیں جیل کے اندر بند ہوئے، اور معاملہ یہ تھا کہ ہیڈ اسپیچ کی بنیاد پر مفتی صاحب قبلہ کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ صرف مفتی صاحب قبلہ کا جرم اتنا تھا کہ آپ نے ایک شعر پڑھا اور شعر میں کسی کو خاص نہ کیا، لیکن پھر بھی مفتی صاحب قبلہ کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ اب ناظرین کرام، ہم آپ کو بتائیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو ناظرین کرام مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی ٹیم ابھی تک سپریم کورٹ کیوں نہیں پہنچی ہے؟ شاید کہ انہیں اچھے ثبوت کا انتظار ہے یا اچھے وقت کا انتظار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو گجرات ہائی کورٹ نے تو صاف صاف ہاتھوں کو کھڑا کر دیا ہے کہ صاحب ہم آپ کو ضمانت نہیں دے سکتے ہیں، ہم آپ کی رہائی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب مفتی صاحب قبلہ کے پاس ایک آپشن ہے، ان کی ٹیم کے پاس، کہ مفتی صاحب قبلہ کی ٹیم مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے معاملے کو لے کر کے سپریم کورٹ تک پہنچیں اور وہاں جا کر کے اپنا معاملہ رکھیں اور فائلنگ کریں۔ فائلنگ کا مطلب یہ ہے کہ فائل کو پیش کیا جائے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے معاملے میں موڑ نیا یہ بھی ہے، کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بتائیے گا کیا مفتی صاحب قبلہ کا معاملہ جب سپریم کورٹ تک پہنچے گا تو کیا مفتی صاحب قبلہ کے معاملے میں 1-2 دن میں ہی فیصلہ آ جائے گا، یا جو اپڈیٹ آئے گی وہ 1-2 دن میں ہی آ جائے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب مفتی صاحب قبلہ کا معاملہ گجرات ہائی کورٹ میں تھا تو وہ جو معاملہ گجرات ہائی کورٹ میں تھا وہ وہیں کا وہیں ختم ہو جائے گا۔ جب سپریم کورٹ تک پہنچے گا تو وہ نئی طریقے سے شروع کیا جائے گا کہ اس میں کارروائی ہونی ہے، تحقیقات ہونی ہے کہ کس طریقے سے مفتی صاحب قبلہ کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کی وجہ کیا ہے، ان کے اوپر آروپ کیا ہے، ان کے اوپر آروپ لگایا کیا ہے، کہ کس طریقے سے مفتی صاحب قبلہ کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ تمام باتوں کو سوچ اور سمجھنے کے بعد تقریباً 20 سے 25 دن کا معاملہ وقت اس میں لگ سکتا ہے مفتی صاحب قبلہ کے معاملے میں۔ تو ناظرین، کچھ لوگوں کا یہی میسج آتا ہے، یہی فون کرتے ہیں لوگ کہ یہ بتائیے گا بھائی کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کب رہا ہونے والے ہیں، آخری ڈیٹ کیا ہونے والی ہے؟ اب مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے معاملے میں جو آخری ڈیٹ دی گئی ہے وہ ہے 16 اکتوبر، یعنی کہ 16/10/2024 کو مفتی صاحب قبلہ کے معاملے میں اب سنوائی ہوگی۔ اب ناظرین کرام، ہم آپ کو بتائیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہیں، ان کی جو ٹیم ہے وہ ٹیم کس انداز میں کام کر رہی ہے یہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے۔ صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر وہ کسی ٹھوس ثبوت کا انتظام کر رہے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں کس طریقے سے ان کی سوچ ہونے والی ہے اور وہ کیا معاملہ لے کر کے سپریم کورٹ میں جائیں گے یا کہ نہیں جائیں گے، یہ وہ ان کے اوپر ہے، جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے۔ لیکن ناظرین اکرام، پاسا ایکٹ جس کے اوپر لگا ہوتا ہے اس انسان کو تقریباً 1 سال تک کم سے کم جیل کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹیم، آپ کے وکیل لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ مفتی صاحب قبلہ کو 7 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، 5 مہینے انتظار اور کر لیتے ہیں۔ 5 مہینے انتظار کرنے کے بعد شاید کہ مفتی صاحب قبلہ
مفتی صاحب قبلہ باہر آ جائیں۔ تو اب میں آپ سے یہاں پر ایک مدعا کھڑا ہوتا ہے، ایک ٹاپک آتا ہے سامنے، یہ کہ جس کورٹ نے ابھی تک مفتی صاحب قبلہ کو 7 مہینے میں ضمانت نہ دی، بیل نہ دی، رہائی نہ دی، آگے بتائیے گا کہ 1 سال گزرنے کے بعد وہ آپ کو رہا کر دیں گے، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے معاملے میں۔ تو ہو سکتا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب تک مفتی صاحب قبلہ کے معاملے میں گجرات ہائی کورٹ سے اگر معاملہ ختم ہو گیا ہے تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تھا، اور کافی دن اس معاملے میں ہو گئے ہیں۔ 31 جولائی کو مفتی صاحب قبلہ کی آخری ہائرنگ تھی، اور اس کے بعد مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو 20 اگست کا ٹائم دیا گیا کچھ اور مڈاسا والے FIR والے معاملے میں۔ اس میں بھی مفتی صاحب قبلہ کا معاملہ جو رہا وہ آپ نے بخوبی دیکھا۔ تو اب ہم آپ سے کہنا چاہیں گے کہ ایک لیٹسٹ اپڈیٹ مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے وہ جیل سے جو آ رہی ہے، جس سے دل دہلا دینے والی خبر ہے، دردناک خبر ہے، وہ ہم آپ تک شیئر کر دیتے ہیں، اور مفتی صاحب قبلہ کے لیے آپ حضرات بھی دعا فرمائیے گا۔ وہ خبر یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جیل میں جانے سے پہلے آپ کی CT اسکین یعنی MRI ہونا تھا، اس کی وجہ سے جب آپ جیل میں چلے گئے تو اس کی وجہ سے آپ کی MRI اور CT اسکین نہیں ہو سکا، اور CT اسکین اگر آپ کا ہو جاتا تو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی جو طبیعت خراب اس وقت چل رہی ہے جیل کے اندر، شاید کہ آپ کی طبیعت میں کچھ سدھار پیدا ہوتا، آپ کو سکون محسوس ہوتا۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر کافی لوگوں کے کومنٹ آتے ہیں، کافی لوگوں کا کالز اور میسیج آتے ہیں کہ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہیں ان کے حوالے سے ہمیں یہ بتائیے گا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے۔ جی ہاں، مفتی صاحب قبلہ جیل کے اندر ہیں اور وہاں پر نماز بھی پڑھا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہیں۔ دین کا کام تو انشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ دین کا کام تو جیل کے اندر بھی کر رہے ہیں، لیکن اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ اگر جیل کے باہر ہوتے تو کیا دین کا نقصان ہوتا یا فائدہ ہوتا؟ تو ہم آپ کو بتائیں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو مفتی صاحب قبلہ کی ویڈیوز، مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے اپنے اندر اتنی سدھار پیدا کر چکے تھے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بدل چکے تھے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جیل کے اندر بند ہیں تو کتنا نقصان اس قوم کا ہوا ہے، کتنا نقصان امت مسلمہ کا ہوا ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے والے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ حضور کی ناموس کی حفاظت تو وہ جیل کے اندر بھی کر رہے ہیں، حضور کی ناموس کی عزت تو وہ جیل کے اندر بھی کر رہے ہیں، جو کام ان کو باہر کرنا تھا وہ جیل کے اندر بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ سے کہ مفتی صاحب قبلہ کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے، ان کو مکمل شفا یابی عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہیں، ان کی فیملی والے لوگ جو ہیں، مفتی صاحب قبلہ کی اللہ پاک ان کو بھی صبر تحمل عطا فرمائے، اس لیے کہ حضور کی ناموس کے لیے اپنی جان کو فنا کرنے والے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا مفتی صاحب قبلہ کو رہائی عطا فرمائے، ان کو شفا یابی عطا فرمائے، گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، اگر چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل سے بنے رہیں۔ السلام علیکم۔